بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 184 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب طلقتم تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تعذروہن تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم جبکہ آپس میں رضامند ہو جائیں، بالمعروف خوبی کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم اس شخص کو جو تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ذالکم ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی و اطہر اور زیادہ پاکیزگی کی بات، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، تو ان کو اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں خوبی کے ساتھ رضامند ہو جائیں۔ اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے مکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لو۔ دوسری بات، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ تیسری بات، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ چوتھی بات، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ پانچویں بات، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں عورت کے ماں باپ یا بھائی یا سرپرست وغیرہ کو ایک نصیحت کی گئی ہے۔ اس نصیحت سے پہلے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو ایک طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے تو یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ طلاق بائن کے بعد اگر میاں بیوی دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہوں تو دوبارہ ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے۔ عموماً ایسی صورت جب پیش آتی ہے تو عورت کے سرپرست اس نکاح میں رکاوٹ ڈالتے، کبھی باپ رکاوٹ ڈالتا ہے تو کبھی بھائی وغیرہ۔ جب خود میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنے پر آمادہ ہوں تو دوسروں کو رکاوٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس آیت میں عورت کے سرپرستوں کو یہی نصیحت کی گئی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں خوبی کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنے کے لیے راضی ہوں تو تم ان کو نکاح سے مت روکو۔ یہ آیت دراصل دور رسالت میں پیش آئے ایک واقعے کے پس منظر میں نازل تھی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو پھر وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر تو نے اس کو طلاق دے دی۔ اللہ کی قسم میری بہن تیرے پاس کبھی بھی نہ جائے گی۔ حالانکہ آدمی مناسب تھا اور وہ عورت چاہتی تھی کہ واپس دوبارہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اب ضرور وہی کروں گا جس کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور اس شخص سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔
یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر طلاق بائن کے بعد یہ عورت کسی دوسرے مرد سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی رکاوٹ نہ بنے. بعض مرتبہ ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں، متعلقہ عورت کو اس کی اپنی مرضی سے کسی اور مناسب مرد سے نکاح کرنے میں بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ایسی صورتوں میں اللہ کے اس حکم کو ماننے ہی میں صفائی اور پاکیزگی ہے، ورنہ فساد اور بگاڑ کا امکان قوی ہے. ظاہر بات ہے کہ ان حکمتوں اور وصیتوں کو اللہ جانتے ہیں، انسان کیا جانے گا؟ اس کی اتنی طاقت نہیں کہ اتنی بڑی حکمتوں کو وہ جانے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.